ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا، دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی، ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی، دوپٹہ پہنو، بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے. اب کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں، فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے، بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں تو اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے؟ فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ، کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا، میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان